أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في موضع آخر: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی عبادات بندوں کو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، ان عبادات کا مقصد انسان کو صرف مشقت میں ڈالنا، تنگی میں مبتلا کرنا، یا انسان کے اوپر کوئی بوجھ لادنا مقصد نہیں ہے، بلکہ عبادات کا مقصد کہ انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کے رضا حاصل کرے، اور اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو، اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو اور آخرت کی فکر پیدا ہو. انسان کے دل کی دنیا بدلے، انسان کی کایا پلٹ جائے اس کے دل کی، انسان کے اندر ایک روحانیت پیدا ہو، انسان کے اندر ایک زہد کا مادہ پیدا ہو. اور روزے جیسی عبادت جو پورا مہینہ روزہ رکھنا فرض کیا گیا، تو اس کا بنیادی مقصد یہی بتایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ.
کیونکہ جو شخص متقی ہے حقیقت کے اندر وہی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ متقی لوگ ہی جنت میں جائیں گے، متقی لوگوں کے رزق کے اندر ہی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ متقین کو ہی کل قیامت کے دن جنت کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا روزے رکھو تاکہ متقی بن جاؤ۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے کہ وہ تقویٰ کی تعریف یہ کرتے تھے، هو الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ تقویٰ یہ ہے الخوف من الجلیل، مالک کائنات رب ارض و سما سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے۔ والعمل بالتنزیل، اور اللہ تعالیٰ کی منزل کتاب قرآن مجید پر اپنی زندگی کو گزارنا، اس پر عمل کرنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور دنیا سے کوچ کرنے کا جو دن ہے، انسان کی موت کا دن ہے، انسان کی دنیا سے آخرت کی طرف گامزن ہونے کا جو دن ہے، یا اس کے بعد قیامت کا دن ہے، اس دن کی تیاری کرنا۔ الاستعداد لیوم الرحیل، کوچ کے دن کے لیے، دنیا سے جو کوچ کر کے جانا ہے، آخرت میں داخل ہونا ہے، اس دن کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے تیاری کرتے رہنے کا نام تقویٰ ہے۔ فرماتے ہیں 3 چیزوں میں تقویٰ ہے: اللہ کا خوف، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے مطابق عمل، اور آخرت کے دن کے لیے تیاری کرنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی سے پوچھتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ کا کبھی ایسی جگہ سے گزر ہوا ہو جہاں جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں، ایسے جنگل سے، بیابان سے، جہاں آپ کے کپڑوں کو کانٹا لگ جائے، کوئی جھاڑی اٹک جائے تو آپ کے کپڑے پھٹنے کا خدشہ ہو، تو امیر المومنین آپ وہاں سے کیسے گزریں گے؟ کہا میں اپنے کپڑوں کو نہایت سمیٹ کر بہت احتیاط سے بچا کے وہاں سے گزروں گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں امیر المومنین اسی کا نام تقویٰ ہے کہ آپ دنیا کے اندر ہیں، دنیا میں کانٹے بھی ہیں، جھاڑیاں بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں، حرام چیزیں بھی ہیں، شیطان کے وسوسے بھی ہیں، طاغوتی طاقتیں بھی ہیں۔ اب ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے سمیٹ کے دنیا سے گزر جانا کہ کہیں کوئی آلائشیں، کوئی گندگی، کوئی وسوسے، کوئی کفر، کوئی برائی میرے جسم کے ساتھ، میری روح کے ساتھ اٹک نہ سکے، اپنے آپ کو بچا کے دنیا سے گزار لینے کا نام، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ کافر ہیں، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دنیا کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے پیش کیا گیا۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دنیا نہایت مزین کر کے پیش کی جاتی ہے، ان کو دنیا بہت بھلی لگتی ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ صرف دنیا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ ان کی کل کائنات، مرنا جینا، نفع نقصان، سب کچھ دنیا کے اندر ہے، کیونکہ دنیا سے آگے ان کے لیے کچھ رکھا ہی نہیں ہے، وہ اس سے آگے کسی چیز کی امید ہی نہیں کرتے۔ ان الذین کفروا زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا
جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دنیا کو مزین کر کے پیش کیا گیا ہے، اور وہ ایمان والوں کا ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ بیوقوف لوگ ہیں، پاگل لوگ ہیں، نہ یہ فلاں چیز نہیں کھا سکتے، فلاں چیز نہیں پی سکتے، یہ شراب نہیں پی سکتے، سور نہیں کھا سکتے، جھٹکے کا جانور نہیں کھا سکتے۔ یہ عجیب و غریب قسم کی اس کی دنیا ہے۔ دنیا میں انجوائے کرو، دنیا سے لطف اٹھاؤ۔ یہ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، صبح سے لے کے شام تک کچھ کھانا ہی نہیں ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزین کر کے، خوبصورت کر کے، بھلی بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کا وہ ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، کل قیامت کے دن یہ کافروں کے بہت اوپر ہوں گے، منزلت کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے۔ آج دنیا کے لیے، دنیا کے اندر کافروں کے لیے دنیا مزین ہے۔ کافر مسلمانوں کا، مومنوں کا ٹھٹھا بھی کرتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں، حلال و حرام کے معاملے کے اندر، عبادات کے اوپر۔ لیکن قیامت کے دن جو اصل دن ہے، فیصلے کا دن ہے، بنیادی دن ہے، جہاں کھرے اور کھوٹے کی تمیز ہوگی، جہاں خوش نصیب اور بد نصیب کے درمیان تمیز ہوگی، جہاں کامیاب اور ناکام کا بنیادی طور پر پتہ چلے گا کہ اصل کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے، تو اس دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں، فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے منزلت کے اعتبار سے۔ یہ تو جہنم میں ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ رزق دیتے وقت اس کے گن گن کے شمار کر کے اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ حساب سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کے تو حساب معلوم ہے، اس بندے کے لیے جس کو اللہ رزق دے رہا ہے اس کو کوئی حساب نہیں ہوتا کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، اور یہ تقویٰ کی وجہ سے رزق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ کا مومن بندہ بن کے رہے، مَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے آسان فرما دیں گے۔ مشکل، پریشانی، ٹینشن، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس بندے نے کبھی سوچا اور گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ رازق تو اللہ ہے، تو جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ کریں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ کے اندر اپنا مال، اپنی زمینیں، اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی، اپنے سونے چاندی سب کچھ جب رشتہ داروں نے چھین لیا، چھوڑ کے اور ہجرت کر کے، بڑا پھٹا پرانا لباس پہنے ہوئے، پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، پاؤں بھی پھٹے ہوئے، ہونٹ بھی پھٹے ہوئے، مدینہ طیبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں پہنچتے ہیں، تو وہ تو اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹا کے آ گئے تھے۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہ تو جنت کے لیے کیا، نبی پاک کی محبت میں کیا، دنیا میں تو ان کو کچھ نہیں چاہیے تھا۔ لیکن صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک نے ایک انصاری صحابی کا ان کو بھائی بنا دیا۔ وہ انصاری صحابی ان کو گھر لے گئے، انہوں نے کہا یہ میرے 2 باغ ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہے وہ آپ رکھ لیں، دوسرے پر میں گزر بسر کر لوں گا۔ میرے 2 مکان ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند آتا ہے ان میں سے ایک آپ لے لیں، دوسرے میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہ لوں گا۔
تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر بار میں، آپ کے اولاد میں، بیوی بچوں میں، مال میں اللہ آپ کو برکت دے۔ دلنی علی سوق، مجھے بازار کا رستہ بتاؤ، بازار کہاں ہے؟ یہ فلاں جگہ بازار لگتا ہے مدینے میں۔ 1 درہم 1 دینار کسی سے قرض لیا، یا اسی صحابی سے لیا ہوگا، اس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے۔ بازار گئے، ایک دن سارا تجارت کی، سوداگری کی، شام کو واپسی پہ آئے تو ان کی دن بھر کی بچت، پنیر کا کچھ حصہ تھا، تھوڑا سا پنیر بچا کے لے آئے تھے جو ان کی 1 دن کی بچت تھی۔ 3-4 دن گزرے ہیں مدینہ آئے ہوئے تو ان کے چہرے کے اوپر کچھ زردی وغیرہ لگی ہوئی تھی، شادی کے اندر جس طرح ذرا بناؤ سنگار ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبد الرحمن اتزوجت، کیا تو نے شادی کر لی؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی۔ کہا کہاں شادی کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ انصار کے فلاں قبیلے نے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، میں نے شادی کر لی۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن، آپ ولیمہ کرو، چاہے 1 بکری کا ہی کرو، ولیمہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے حق مہر کیا دیا ہے؟ کہا 1 کھجور کی گٹلی کے برابر سونا، علی نوات من ذہب۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب یہ سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، یہ دنیا کے لیے چھوڑ کے نہیں آئے تھے، لیکن آخرت تو ان کو ملی نبی پاک کی زبان سے۔ ان 10 خوش نصیبوں کے اندر ہے جن کو ایک مجلس میں، ایک وقت میں نبی پاک نے نام لے لے کے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ۔ یہ ان خوش نصیبوں میں تو آتے ہی شامل ہو گئے، لیکن دنیا بھی مل گئی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا مال تھا، میں نے کئی دفعہ سنایا ہے، اگرچہ اس میں کچھ مبالغہ آ رہی ہے، سیرت کی کتابوں وغیرہ میں لکھا ہے کہ ان کا شام سے جب قافلہ چلتا تھا تو اونٹوں کی اتنی لمبی قطار ہوتی تھی ان کے قافلے کی، تجارتی قافلے کی، کہ جس طرح مدینے میں ایسے ہی لگتا ہے جیسے مدینے میں پہلا اونٹ بیٹھ رہا ہے تو شام سے آخری اونٹ اٹھ رہا ہے۔ کچھ بھی نہیں ان کا ضائع ہوا، نہ دنیا ضائع ہوئی نہ آخرت ضائع ہوئی۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کے راستے بھی نکالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا اور گمان بھی نہیں کیا ہوتا، صرف تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تقوی دوسری چیز، قرآن مجید میں سے ہدایت صرف اس کو ملتی ہے جس کے اندر تقوی ہے۔ جس کے اندر تقوی نہیں ہے قرآن مجید سے ہدایت کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ حقیقی فائدہ قرآن مجید کی ہدایت کا اس کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ھدی للمتقین، یہ متقین کو ہدایت دیتی ہے۔ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ غیب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے بھئی ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا تھا، میں نے کئی دفعہ کہا ہے، تو ہم نے فزکس کے کوئی اصول اور کوئی کویشچن حل کر کے رب نہیں مانا تھا۔ ہم نے جنت کو مانا تھا تو بھئی جنت ہیون کہاں پہ ہوتی ہے، فزسسٹ کیا کہتے ہیں، آج کی سائنس کیا کہتی ہے، کوانٹم فزکس کیا کہتی ہے، بھئی کہتی رہے جو مرضی کہتی ہے۔ ہم نے جنت کو اللہ اور اس کے رسول کی خبروں کی وجہ سے مانا تھا، فزکس کے اصولوں کی وجہ سے نہیں مانا تھا۔ تو غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ بھئی میں اللہ کو مانتا ہوں، میرا رب ہے، اس ساری کائنات کا خالق مالک ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ میری عقل یا دنیا کے کوئی سائنسز کے اور ٹیکنالوجی کے اصول اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، مجھے غیب پہ ایمان ہے۔ جنت ہے مجھے ایمان ہے، جہنم ہے مجھے ایمان ہے، آخرت ہے مجھے ایمان ہے۔ فرشتوں کو میں نہیں دیکھ پاتا، دنیا کا فزکس کا کوئی بھی لا اس کو اپیل نہ کرے، میں اس کو مانتا ہوں، کیونکہ غیب کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول کی خبروں کو، جو اللہ نے خبریں دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی، ہم اس وجہ سے مانتے ہیں کہ یہ خبر دینے والی اللہ کی ذات ہے، یہ خبر دینے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ان دونوں کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی، چاہے ہمیں وہ نظر آئے، ہماری عقل میں سمائے، ہماری عقل میں نہ سمائے، ہم اس کو مانتے ہیں، پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
تیسری بات جو میں تقویٰ کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ معزز آدمی، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قدر و قیمت والا آدمی وہ متقی آدمی ہے۔ سورہ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جتنے قبیلے، خاندان، برادریاں ہم نے بنائی ہیں یہ ہم نے اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بھئی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ سے بات کرنی، کون سا عبداللہ بھائی؟ عبداللہ بن زید۔ بھائی اس محلے کے اندر تو عبداللہ نام کے 3 بندے ہیں اور 2 ایسے ہیں جن کے باپ کا نام زید ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں برادری کا جو عبداللہ ہے نا میں نے اس سے ملنا ہے۔ کہتا ہے یوں کہو نا، اچھا ان کا فلاں جگہ پر گھر ہے۔ پہچان ہوتی ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے یہ تمہارے قبیلے، برادریاں اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم پہچان کر سکو، تمیز ہو سکے کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے ہاں معزز کون ہے؟ برادری کی بنیاد پر نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ کا سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بندہ ہے۔ ورنہ تم سارے بنو آدم ہو، سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہاری حیثیت آپس میں برابر ہے۔ ہاں حیثیت تمہاری زیادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کر کے۔ میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے، ایک طرف ابو لہب ہے جو قریشی ہے، ہاشمی ہے، بڑے گھرانے کا ہے، خوبصورت ہے۔ ابو لہب، لہب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا سرخ تھا کہ جیسے اس کا چہرہ آگ کے شعلے مارتا ہو۔ خاندان بھی بڑا ہے، قبیلہ بھی بڑا ہے، برادری بھی بڑی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، الٹا آپ کی مخالفت میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کے اوپر پوری صورت تبت یدا ابی لہب وتب اللہ نے نازل فرما دی۔ اور دوسری طرف بلال حبشی ہیں، گنگریالے بال ہیں، موٹے ہونٹ ہیں، پیچھے کوئی قبیلہ نہیں، غلام ہیں، بکتے بکاتے آئے ہیں۔ اللہ کی قسم وہ زمین پر چلتے ہیں، ان کے قدموں کی چاپ آسمان میں جنت کے اندر سنائی دیتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز کون ہے، عزت کون ہے، عزت والا کون ہے؟ ایک ہی معیار ہے، تم میں جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ معزز ہوگا۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، یہ 4 اصحاب بالخصوص تمام صحابہ کے اندر سب سے بڑے مرتبے کے اوپر تھے۔ یہ ان کا مرتبہ صرف اس وجہ سے نہیں تھا کہ یہ چاروں کے چاروں قریش قبیلے کے سردار ہیں اور اسلام لانے سے پہلے بھی ان کا بڑا مرتبہ تھا، بڑی ٹھاٹھ باٹ تھی، یہ وجہ نہیں تھی۔ ان کی وجہ یہ تھی کہ یہ اس وقت کے لوگوں میں سب سے زیادہ متقی تھے، سب سے زیادہ پرہیزگار تھے، سب سے زیادہ اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے تھے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بلکہ ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی ہے، سنا دوں، فائدے سے خالی نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ایک شخص آیا، داخل ہوا، نبی پاک نے پوچھا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اے میرے صحابہ بتاؤ کہ اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بڑے قبیلے کا آدمی ہے، بڑی برادری کا بندہ ہے، بڑا مالدار ہے، بڑا اثر و رسوخ والا ہے۔ یا رسول اللہ اگر یہ بات کرے تو اس کی بات سنی جائے گی، اگر یہ کسی جگہ سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اگر یہ کسی کے گھر میں اپنی شادی کے لیے رشتہ بھیجے تو اس کو رشتہ دیا جائے گا اپنی بیٹی کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت ہے۔ ایک دوسرا بندہ آیا، مسلمان، کمزور، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، غریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ معاشرے میں تو اس کی حیثیت اس طرح کی ہے، اگر یہ بات کرے تو اس کی کوئی بات توجہ سے نہ سنیں، اگر یہ کہیں سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں صحابہ یا رسول اللہ اگر یہ نکاح کے لیے پیغام بھیجے تو کوئی اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے، یہ اس کی حیثیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، میرے صحابہ سن لو،
یہ جس بڑے آدمی کی تم بات کر رہے ہو اور اس میں ایمان نہیں ہے، اور اس غریب آدمی کی جس کے اندر ایمان ہے، یہ غریب آدمی ماڑا بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بڑے آدمی سے جو دنیا کے اعتبار سے بڑا ہے، ایک احد پہاڑ سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں بھاری ہے اس سے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک نے کہا کہ مسواک اتار کے لاؤ، تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود مسواک اتارنے کے لیے درخت پہ چڑھے، تو ان کی پنڈلی جو ہے نا بڑی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں تھیں، پتلی پتلی، تو صحابہ نے ان کی پنڈلیوں کی طرف دیکھا نا تو ہنس پڑے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں دیکھی ہیں، بڑی پتلی پتلی پنڈلیاں، ماڑی ماڑی، تو ہنسی آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کی یہ پنڈلیاں نا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا وزن اتنا ہے جتنا احد پہاڑ کا وزن ہے، تو اس پہ ہنسو نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معزز کون ہے؟ جس میں اندر تقویٰ ہے۔ جس میں تقویٰ نہیں ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں، کوئی مقام نہیں ہے اس کا، چاہے وہ قریش کا، بنو ہاشم کا ابو لہب ہو، یا پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آزر ہو، اس کا بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام تفسیر کی کتابوں میں کنعان آتا ہے، جو بھی نام تھا اس کا، چاہے ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، یا پھر نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، لوط علیہ السلام کی بیوی ہو، چاہے اس کا جتنا بھی بڑا نام ہو، جب اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت، کوئی عزت، کوئی مقام، کوئی عظمت نہیں ہے۔ اور جس کے اندر اللہ کا تقویٰ ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، چاہے وہ بلال حبشی ہو، چاہے صہیب رومی ہو، چاہے سلمان فارسی ہو، چاہے ابو ذر الغفاری ہو، چاہے بڑے بڑے کبار صحابہ ہوں، ان کے اللہ کے ہاں بہت زیادہ مقام ہے، چاہے ان کے پاس مال ہو، دولت ہو، بڑی برادری ہو نہ ہو، اللہ کا تقویٰ ہے تو اللہ کے ہاں معزز وہ آدمی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، انسان جب سفر میں جاتا ہے تو زاد راہ لیتا ہے، کھانے پینے، لباس، جس جس چیز کی سفر میں ضرورت ہے اس کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے کے نکلو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین تمہارا سفر کا سامان زاد راہ تقویٰ ہے۔ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، جو متقی لوگ ہیں، مفازہ، ان کے لیے کامیابی ہے، کامیابی ہے ان کے لیے۔ کیسی کامیابی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھی ہیں، نہریں تیار کر رکھی ہیں، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور ہم عمر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جوڑے رکھے ہیں جنت کے اندر، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے، ہم عمر جوڑے جنت کے اندر ان کے لیے رکھے ہیں۔ تو متقی بندہ، تقویٰ والا بندہ، جس کے اندر تقویٰ موجود ہے، وہی شخص حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔ اور آخری بات میں نے یہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے پیارے حبیب اس وقت تک رب کی عبادت کرو جب تک آپ کے پاس یقین نہ آ جائے، یقین آنے تک عبادت کرو۔ اب یقین سے کیا مراد ہے؟ یقین سے مراد وہ دل کا اطمینان نہیں، وہ تو انبیاء سے، نبی پاک سے زیادہ اللہ کے بارے میں یقین کس کو ہو سکتا ہے؟ یہاں یقین سے مراد وہ یقینی وقت، موت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے جب تک کہ آپ فوت نہیں ہو جاتے، آپ دنیا سے نہیں چلے جاتے، آپ آخرت کی طرف نہیں چلے جاتے، تب تک عبادت کرنی ہے۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کے میں یہ کہتا ہوں، بلکہ نبی پاک کے ساتھ حدیث بھی شامل کر لیتا ہوں، انما الاعمال بالخواتیم، نبی پاک نے فرمایا اعمال کا دار و مدار خاتموں کے اوپر ہے۔ تو رمضان کے اندر تراویح پڑھ کے، روزے رکھ کے، قرآن پڑھ کے، باقی 11 مہینے اور رمضان گزرنے کے بعد اللہ کو، مسجد کو، نماز کو، قرآن کو بھول نہیں جانا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تب تک ہم نے عبادت کرنی ہے جب تک ہم مر نہیں جاتے، جب تک زندہ عبادت کرنی ہے۔ اور انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں کے اوپر ہے۔ خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، جو ہر خطبہ میں آیت پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو اللہ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے،
اور تم ہرگز نہ مرنا مگر ایمان کی حالت میں۔ مطلب کیا کہ ہر وقت ایمان کی حالت میں رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، کیا پتہ کب موت آ جائے، جب موت آئے ایمان کی حالت میں مرو۔ یہ نہیں کہ رمضان کے روزے رکھے، قیام کیے، تراویح پڑھی، صدقات و خیرات کیے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس کے بعد نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ اس کے بعد قرآن کھولنے کی پرواہ ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو بندہ بھول جائے، اور بندہ اسی طرح جیسے گناہوں سے پاک ہوا تھا رمضان کے اندر، اللہ سے گناہ بخشوائے تھے، ابھی مزدوری عید کے دن اس کو ملی ہے، اور اگلے دن جا کے میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں، ایک بندہ پورا مہینہ مزدوری کرے، پورا مہینہ کھپتا رہے، مزدوری کرتا رہے، اور اس کو مزدوری ملے یکم کو، اور وہ جا کے جوئے کے اڈے کے اوپر آ کے اپنی ساری مزدوری ہار کے آ جائے، اور بیوی بچے بلک رہے ہوں کہ باپ کھانا لے کے آئے گا، بیوی بلک رہی ہو کہ میرا خامد کھانا لے کے آئے گا، لباس لے کے آئے گا، ضروریات لے کے آئے گا، راشن لے کے آئے گا، اس کو مزدوری ملی، جوئے کے اڈے پہ گیا، پرچی کھیلی، ساری مہینے کی مزدوری ہار دی۔ تو میرے بھائیو ایسا نہ کرنا، پورا مہینہ محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، مشقت کی ہے، اللہ نے عید کے دن وہ مزدوری عطا کی ہے، تو اب جا کے نمازیں ضائع کر کے، قرآن کو ضائع کر کے، مسجدوں سے منہ موڑ کے، اور اسی طرح گناہوں کی زندگی کے اندر واپس کر کے وہ اپنی ایک مہینے کی مزدوری ضائع نہ کر دینا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔